قل اتعبدون من دون اللہ، ان سے کہہ دو کیا تم بندے بنتے ہو، کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ما لا یملک، ایسے جو کسی چیز کے مالک نہیں، لکم ضرا ولا نفعا، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے سچے مالک کو مان لیے سارے فائدے کے کام سچا مالک کر رہا اور نقصان راکشس شیطان کر رہا، نہیں، وہی سچا مالک فائدہ نقصان دونوں دیتا ہے، لکم ضرا، تمہیں نقصان دیتا ہے، ولا نفعا، تم ایسے کی عبادت کرنے لگے، ایسے کے بندے بن گئے، ما لا یملک، جو مالک نہیں، لکم ضرا، تمہیں دکھ بھی نہیں دے سکتا، بیماری بھی نہیں، آزاری بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، ولا نفع، تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ النافع والضار، سچے مالک کے دو اپوزٹ نام ہیں، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تو ایسا ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں زبردستی اپنی مرضی سے آگے مت بڑھو، اپنی مرضی سے دین میں کچھ بڑھاؤ مت، غلو مت کرو۔ دین کے اندر سچے مالک نے دین کو پورا کیا، اتنا ہی دین ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوگا، بڑھوتری مت کرو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور ایسے قوم کی مرضی، دل کی لسٹ، تمنائیں، خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے سچے گیان اور ایمان، سرڑ مارگ مکتی کے راستے صراط مستقیم سے، من قبل، پہلے تو خود گمراہ ہوئے، واضلوا کثیرا، ڈھیر ساروں کو گیان ایمان سے گمراہ کیے، وضلوا عن سواء السبیل، پھر سیدھے راستے سے جب گمراہ ہوئے تو جنت کا راستہ ہی چھوٹ گیا ان کا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔